السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد داؤد ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال زندہ رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پروفٹ سیریز میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ پھر اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، حتیٰ کہ یہ کرتے کرتے انہیں 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، پر کوئی ایمان نہ لایا سوائے چند لوگوں کے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی ہدایت کی۔ نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، یہ جس طرح نیچے سے بند تھی اس طرح اوپر سے بھی اس کو بند کیا گیا تھا تاکہ جو اوپر سے بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور پہ ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو
اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہ جانور اور انسان بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود ان کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، پر اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اے میرے پروردگار، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات دے گا۔ تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ میں جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام تھا کنعان، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ٹرکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت کرنے والا۔ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کرتے ہیں پر ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اسی طرح کے اور واقعات کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور نیکسٹ کون سے پروفٹ کا میں واقعہ شیئر کروں اس کا بھی آپ کامنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔